ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی مشہد میں امام رضا کے روضے کے احاطے میں سپرد خاک۔ مشہد میں نماز جنازہ شہید کے بڑے بیٹے مصطفیٰ خامنائی نے پڑھائی۔ جنازے میں ایرانی قیادت، مختلف ملکوں کے نمائندے شریک ہوئے۔ لاکھوں افراد بھی شہید رہبر معظم کو الوداع کہنے پہنچے۔ نماز جنازہ میں انتقام کے نعروں کی گونج، تہران سے شروع ہونے والا شہید رہبر آیت اللہ علی خامنائی کا جلوس 5 تعزیتی تقریبات کے ساتھ مشہد میں منزل پر پہنچایا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق شہید سپریم لیڈر کی نماز جنازہ اور تدفین کی تقریبات میں 4 کروڑ سے زائد افراد نے شرکت کی۔ ARY نیوز کی ٹیم نے ناظرین کو لمحہ بلمحہ باخبر رکھنے کے لیے ایران سے خصوصی کوریج کی۔ ایران نے شہید علی خامنائی کی رہائش گاہ اور کمپاؤنڈ کی تباہی کی ویڈیو جاری کر دی۔ اسرائیلی اور امریکی حملوں کے بعد ہونے والی تباہی کو پہلی بار دکھایا گیا ہے۔ علی خامنائی کی تدفین کے موقع پر ویڈیو جاری کرنے کا مقصد اسرائیلی اور امریکی حملوں کے اثرات عوام کے سامنے لانا ہے۔ عمارت کے مختلف حصے منہدم اور ملبہ بکھرا ہے۔ یہی وہ مقام تھا جہاں علی خامنائی اہم اجلاس کرتے اور عوام سے خطاب کرتے تھے۔ ایران کے مختلف شہروں میں پھر رات گئے دھماکے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق بندر عباس، بوشہر، جاسک، کرمانشاہ اور کونارک میں دھماکے ہوئے۔ بوشہر اور چغادک میں 6 دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ کونارک میں بھی 3 دھماکوں کی اطلاعات موصول ہوئیں۔ بندر عباس میں بھی دھماکے سنے گئے۔ امریکہ نے ایران کے خلاف نئے حملوں کی تردید کر دی۔ امریکی عہدیدار نے الجزیرہ کو بتایا امریکی فوج نے ایران پر کوئی نیا حملہ نہیں کیا، نہ ہی گزشتہ چند گھنٹوں میں کوئی فضائی کارروائی کی گئی ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے بتایا 2 روز میں ایرانی اہداف پر 170 سے زائد حملے کیے گئے۔ ان حملوں میں ساحل کے نزدیک فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ حملوں کا مقصد ایران کی آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں پر حملے کی صلاحیت کو کمزور کرنا تھا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کم اور جوہری مذاکرات کو دوبارہ شروع کرانے کے لیے قطر، پاکستان سمیت کئی علاقائی ممالک سرگرم۔ ایکزیوس کی رپورٹ کے مطابق قطر، پاکستان، ترکیہ، مصر اور سعودی عرب کے حکام نے گزشتہ روز امریکی اور ایرانی حکام سے متعدد رابطے کیے تاکہ صورتحال کو مزید کشیدہ ہونے سے روکا جا سکے اور تکنیکی سطح کے مذاکرات کا نیا دور شروع کرنے پر اتفاق رائے پیدا کیا جا سکے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا خطے کی تازہ صورتحال پر سعودی ہم منصب سے ٹیلیفونک رابطہ۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق عباس اراغچی نے سعودی وزیر خارجہ سے خطے کی سیکیورٹی اور حالیہ پیش رفت پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ کہا امریکہ اپنی مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد کو یقینی بنائے اور خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے ذمہ دارانہ کردار ادا کرے۔ ایران نے صدر ٹرمپ کو قتل کرنے کی نئی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ میں کہا گیا ہے اسرائیل نے امریکہ کو نئی انٹیلیجنس معلومات فراہم کی ہیں جن کے مطابق ایران نے صدر ٹرمپ کو قتل کرنے کی نئی سازش تیار کر رکھی ہے۔ اسرائیل کی فراہم کردہ معلومات سے امریکہ ایران کشیدگی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے بنگلہ دیشی ہم منصب صلاح الدین احمد کی نیو یارک میں ملاقات۔ سائبر کرائمز اور آن لائن فراڈ روکنے کے لیے اشتراک بڑھانے پر اتفاق۔ ایران امریکہ تنازع اور مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے کہا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے امن کے لیے ناقابل فراموش کردار ادا کیا۔ بنگلہ دیشی وزیر داخلہ نے قیام امن کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی میں اہم تبدیلی۔ چیف جسٹس سردار سرفراز ڈوگر کمیٹی کے سربراہ ہوں گے۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ جسٹس ارباب محمد طاہر انتظامی کمیٹی کا حصہ نہیں رہے، ان کی جگہ جسٹس انعام امین منہاس کمیٹی کا حصہ، جسٹس محمد آصف اور جسٹس اعظم خان کمیٹی کے ممبر ہیں۔ ایڈمنسٹریشن کمیٹی کے پاس اسلام آباد ہائی کورٹ کے انتظامی فیصلوں کا اختیار ہے۔
پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروبار کے آغاز سے ہی مثبت رجحان، بینچ مارک 100 انڈیکس کی 1,83,000 کی سطح بحال، 1971 پوائنٹس اضافے کے ساتھ انڈیکس 1,83,231 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ بغاوت بہت بڑے لیڈر کے خلاف بنتی ہے، خالد مقبول صدیقی ایک پریس کانفرنس کی مار ہیں۔ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں پارٹی میں خالد مقبول کے بعد میرا پروٹوکول بنتا ہے، مجھے پارٹی کی چیزیں ٹی وی سے پتہ چل رہی ہوتی ہیں، ایسے گھر نہیں چلتے، میرٹ پر الیکشن کرا کے چیئرمین بنیں گے تو مجال ہے کوئی سوال اٹھائے، مستقبل میں پارٹی کا چیئرمین ہوں گا یا نہیں اس پر کوئی بات نہیں کر سکتا، ہماری کوئی دشمنی نہیں، قوم کے خلاف بانی گئے تو ہم نے انہیں بھی نہیں چھوڑا۔ اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کے سروے سے اختلاف ہے، ہر سال دیگر شہروں سے 5 لاکھ لوگ کراچی منتقل ہو رہے ہیں، شہر کے تمام بڑے اسپتالوں میں علاج مفت ہے، ہیلتھ کارڈ کی تو بات ہی نہیں بنتی۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کہتی ہیں شرجیل میمن دل کی بیماری کی شکایت پر NICVD گئے، خود بھی جنا اسپتال اور سول اسپتال کو ترجیح دیتی ہوں، ورلڈ بینک کے توسط سے شہر میں پانی کی اضافی لائنیں بچھائی جا رہی ہیں۔ پنجاب میں اس موقع خطرات کم کرنے کے لیے جدید مانیٹرنگ نظام متعارف کرایا گیا ہے، فضائی آلودگی کی بروقت نشاندہی اور مؤثر رد عمل یقینی بنایا جائے گا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی کلائمیٹ سمارٹ واچ منصوبے پر بریفنگ، بتایا ماحولیاتی آلودگی اور اسموگ پر قابو پانے کے لیے جامع حکمت عملی پر عمل جاری ہے۔ مودی کو دورہ انڈونیشیا، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا میں تاریخی سفارتی رسوائی کا سامنا، عالمی میڈیا رپورٹس نے مودی کے ناکام دوروں کی کہانی سنا دی، انڈونیشین میڈیا میں مودی کی ڈگڈگی بجاتے ہوئے ویڈیو وائرل، دی پرنٹ نے لکھا جکارتا گلوب اور کومپاس نے مودی کی سفارتکاری کے بجائے صرف لباس، گاڑیوں اور مندر کی تصاویر کو دکھایا۔ ABC نیوز کے مطابق دورہ آسٹریلیا میں مودی سرکار کی انسانی حقوق کی پامالیوں پر بحث اور تنقید نمایاں رہی۔ رائٹرز نے لکھا مودی مخالف مظاہروں میں خالصتان کے حامی بھی مودی حکومت کے جرائم بے نقاب کرنے میدان میں آ گئے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے آسٹریلوی حکومت سے مودی کے سامنے بھارت میں ریاستی مظالم اور انسانی حقوق کی پامالیوں کا معاملہ اٹھانے کا مطالبہ کیا۔ نیوزی لینڈ میں بھارت سے آزاد تجارتی معاہدے کو شدید سیاسی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ دورہ ویسٹ انڈیز کی تیاری کے لیے پاکستانی ٹیسٹ ٹیم کا راولپنڈی میں تربیتی کیمپ، قومی کھلاڑیوں کے درمیان 2 روزہ انٹرا اسکواڈ پریکٹس میچ کھیلا جا رہا ہے۔ پریکٹس میچ میں کھلاڑیوں کے مختلف سینیریو میں بیٹنگ اور بولنگ کی تیاریاں کروائی جا رہی ہیں۔ پاکستانی ٹیم 25 جولائی سے ویسٹ انڈیز کے خلاف 2 ٹیسٹ کھیلے گی۔ ومبلڈن ٹینس ٹورنامنٹ کی سیمی فائنل میں آج تجربے اور جنون کا مقابلہ ہوگا، دفاعی چیمپئن یانک سنر 24 گرینڈ سلم ونر جوکووچ سے ٹکرائیں گے۔ جوکووچ نے 7، سنر نے 1 بار ومبلڈن ٹائٹل جیتا ہے۔ فلوریڈا کے پام بیچ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا نام تبدیل کر کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نام پر رکھ دیا گیا۔ صدر ٹرمپ نے اقدام کو اپنے لیے اعزاز قرار دیا۔ ٹروتھ سوشل پر لکھا پام بیچ بہترین مقام پر واقع ہے، ایئرپورٹ کی شاندار تزئین و آرائش کی جائے گی، یہ دنیا کے بہترین ہوائی اڈوں میں شامل ہوگا۔ اور کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ معروف شاعر اور ادیب احمد ندیم قاسمی کی آج 20ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ اردو ادب کے لیے گرا بہا خدمات کے اعتراف میں احمد ندیم قاسمی کو صدارتی تمغہ حسن کارکردگی، پاکستان اکادمی ادبیات کے لائف اچیومنٹ ایوارڈ اور سول اعزاز ستارے امتیاز سے نوازا گیا۔